آندھرا پردیش میں ایک جلسے میں جانا ہوا، اس میں ایک نوجوان میرے پاس آیا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئے، کہا حضرت دعا کر دیجئے کہ یہ میرے 2 بچے ہیں، میں نے کہا اللہ نیک بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، امت اور ملک کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا سبب بنائے۔ کہا حضرت میرے کاروبار کے لیے بھی دعا کر دیجئے، میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سبھی کو اور پوری امت مسلمہ کو اللہ عزت والی حلال اور آسان روزی عطا فرمائے۔ ساری باتیں ہو گئی تو اس کی آنکھوں میں، نوجوان کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور وہ قریب آیا اور کان کے پاس آ کر مجھ سے جو بات کہی، آپ اگر اجازت دے تو میں کہہ دوں۔ اجازت ہے آپ لوگوں کی تو اپنے جگر کو تھام لیجئے، میں وہ بات بتانے جا رہا ہوں۔ اس نے کہی یہ بات کہ دعا کر دیجئے، میں قرض دار ہوں، اپنے ولیمے میں دعوت کے لیے میں نے سود پر جو قرض لیا تھا، 2 بچے ہو چکے، ابھی تک وہ قرض میں ادا نہیں کر پایا ہوں، میں کمزور انسان ہوں، میرے دل پہ بڑا اثر پڑ گیا۔ تو میں نے پوچھا کہ تمہاری دعوت میں شریک کون ہوئے تھے؟ کہا کہ شہر کے قاضی صاحب آئے تھے، فلانے امام صاحب آئے تھے، فلانے لوگ آئے تھے، فلانے لوگ آئے تھے۔ میں نے کہا کیا انہیں پتا تھا؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے بیچارہ کن حالات میں نے کہا ان کو پتا تھا کہ تم نے سود پہ قرض لیا ہے؟ کہا کہ جی، انہی کے توسط سے انہوں نے سفارش کر دی تھی، تب مجھے وہ قرض سود پہ ملا، ورنہ ہم غریب کو سود پہ کون قرض دے سکتا تھا۔ سفارش لفظ یاد کیجئے۔ اور ظاہر ہے کہ پھر میرا موڈ چینج ہو گیا، اور رات میں پھر ہم نے اسی عنوان پر اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے کہنے کی توفیق دیجئے، اور پھر میں نے کہا کہ جتنے لوگ شریک ہوئے تھے انہوں نے حرام کھایا ہے اور سود کا گناہ ان سب پر چل رہا ہے، چاہے وہ کتنے بڑے مفتی صاحب ہو یا مجھ جیسا چھوٹا طالب علم ہو۔ میں نے کہہ تو دیا، بعد میں اسی لقمے کھانے والے میں سے ایک بزرگ نے مجھ سے کہا حضرت آپ نے کچھ سخت بول دیا۔ میں نے کہا میں بہت معافی چاہتا ہوں، میرے پاس اس سے زیادہ بھاری کوئی لفظ تھے نہیں، اگر ہوتے تو ایمانداری سے آج میں وہ بھی ادا کر دیتا، اس لیے کہ اس مجلس میں ہر سخت لفظ مجھے نرم معلوم ہو رہے ہیں۔